بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں شاعر مشرق علامہ اقبال کی فارسی کی نظم کا اردو ترجمہ اور تشریح آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہزاروں درود و سلام ہوں اس مقدس بی بی پر جس نے دین خدا کی لاج رکھی اور صنف نازک کو عزت کا تاج پہنایا، اس لیے نہیں کہ وہ رسول کی بیٹی ہے بلکہ اس لیے کہ اس خاتون نے بیٹی کا نام روشن کیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹی کو باعث ذلت و عار سمجھتے تھے اور زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے جاہلیت کی اس سنت کو بدلا اور اپنے پیارے رسول ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹی عطا کر کے حیات نسواں کو اجاگر اور باعث عزت بنا دیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں نظم میں لکھتے ہیں: جناب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی وجہ سے دنیا میں عزیز ہیں، اگرچہ وہ خود معصومہ ہیں، لیکن جناب زہرا معصومہ، طیبہ، طاہرہ، صدیقہ ہونے کے ساتھ ساتھ تین بہترین فضیلتوں کی وجہ سے قابل عزت و احترام ہیں۔ شہزادی کونین کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ ختم الانبیاء رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہیں، جو دونوں جہانوں کے آقا و مولا ہیں اور کیسے پیشوا ہیں۔ وہ ایسے پیشوا ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات کو زندگی ملی اور وہ نیا آئین لے کر آئے جو تمام ادیان سے بہتر اور آسان ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے، یعنی یہ اس کی بیوی ہے جس کی شان میں سورہ حل عطا نازل ہوئی، جو خدا کا چنا ہوا، مشکلوں کو حل کرنے والا خدا کا شیر ہے۔ یہ خاتون اس مرد بزرگوار کی بیوی ہے جو بادشاہ تو ہے لیکن ایک معمولی کوٹھری اس کا ایوان اور محل ہے، اور جس کی زندگی کا تمام سرمایہ صرف ایک تلوار اور ایک زرہ ہے۔ اور تیسری فضیلت علامہ صاحب لکھتے ہیں: یہ خاتون اس بیٹے کی ماں ہے جو عشق کا مرکز اور کاروان عشق کا سردار ہے، جس نے لڑائی اور جنگ کے خطرات کو دیکھا تو صرف اس لیے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی تاکہ قتل و غارت گری نہ ہو۔ ایسا بیٹا جو ابرار جہاں کا سردار ہے اور آزادی پسند لوگوں کا قوت بازو ہے، جو باطل کے سامنے نہیں جھکتے، جو زندگی کی لذت چاہتا ہے اور آزادی سے رہنے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے، تو اسے حسین بادشاہ کے دروازے پہ جانا چاہیے۔ وہ حسین علیہ السلام جو ایک شمع ہے شبستان حرم کی، جو دین و آئین اور امت محمدیہ کے محافظ ہیں۔ پھر علامہ صاحب فرماتے ہیں: اولاد کی سیرت ماں سے ہوتی ہے اور صدق و صفا کے موتی ماں کے دامن میں پرورش پاتے ہیں۔ پروردگار عالم کے ہر حکم کے سامنے جھک جانا جناب سیدہ کا شیوا تھا۔ دین کے معاملے میں جتنی بھی تکالیف اور مشقت ہوتی، خوشی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتی اور کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا امہات کائنات کو سبق دے گئی کہ ماں کیسی ہو، بچے کیسے پروان چڑھائے، صبر و تحمل کا کیسے سبق دے، دین کی خاطر اولاد کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرے۔ آج کی عورتیں خاتون قیامت کی مختصر مگر جامع زندگی سے سبق حاصل کریں اور بچوں کو بھی جناب سیدہ کا اسوہ سکھائیں اور غور کریں کہ مرج البحرین کے موتی کیسے ہوتے ہیں۔ صبر و رضا کا مجسمہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا چکی چلا رہی ہیں۔ تلاوت قرآن سے زبان تر ہے، نہ ادھر کی بات کرتی ہیں نہ ادھر کی بات کرتی ہیں۔ کلام خدا کو زبان کی زینت بنایا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شہزادی کی سیرت کو اپنائیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔
اس کے بعد شاعر مشرق کہتے ہیں، محتاج کے سوال پر سیدہ عالم کا دل جلا، گھر میں فقر و فاقہ تھا اور سائل کو دینے کے لیے جناب سیدہ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جناب سیدہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی ان کے دروازے سے دامن مراد بھرے بغیر خالی ہاتھ واپس چلا جائے، لہٰذا اپنی چادر کو یہودی کے پاس رہن رکھ کر سائل کے طعام کا بندوبست کیا اور اپنے اعلیٰ کردار سے دنیا کو بتا دیا کہ سیدہ کو خدا کی راہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس رسول کی بیٹی اور اس شوہر کی زوجہ ہے جس نے دنیا کی طرف کبھی رغبت نہیں کی اور فقر کو فخر سمجھا اور ہمیشہ امت کو سبق دینے کے لیے دنیا سے احتراز کیا، کیونکہ وہ اس دنیا کو معرفت حق کے مقابلے میں کمتر سمجھتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا میرے نزدیک ایسی ہے جیسے سور کی ہڈی جزامی کے ہاتھ میں۔ پھر شاعر مشرق کہتے ہیں، فرشتے نوری ہوں یا آتشی، سب کے سب فاطمہ کے غلام ہیں، مگر فاطمہ کی رضا شوہر کی رضا میں گم ہے، وہ کبھی شوہر کی رضا کے خلاف عمل نہیں کرتی، ہمیشہ مطیع شوہر ہیں۔ شوہر کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ زبان یا اشارے سے اپنی شریک حیات کو کوئی بات سمجھائیں، بلکہ بیوی اپنے شوہر کی ہر رمز سے آگاہ ہے اور باوجود فقر و فاقہ کے خوش و خندہ اور شادماں مہر و محبت اور اخلاق کا مجسمہ ہے۔ شوہر ان سے راضی، یہ شوہر سے راضی، تقوی، عبادت اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے بڑھ کر، سخاوت اور اطاعت خدا اور رسول میں دونوں برابر کے حصے دار۔ گویا یہ گھر مہر و محبت کا محور، ایمان و تقوی کا مرکز، امن اور سلامتی کا دروازہ ہے، جس پر ملائکہ اللہ کی طرف سے سلام لے کر آتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، فاطمہ خدیجہ کی بیٹی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر ہیں، ایسی عظیم ماں کی لگتے جگر ہیں جس نے اسلام پر اپنی ساری کائنات قربان کر دی۔ پھر شاعر مشرق کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کا گریہ تکیہ اور بستر پر نہیں، بلکہ نماز کے وقت جلالت و عظمت پروردگار کی وجہ سے جائے نماز پر تھا، اور ایسا گریہ جس سے دامن نماز بھیگ جاتا تھا۔ اس لیے تو آخری وقت وصیت کی تھی کہ یا علی، میرے پاس خدا کے حضور لے جانے کے لیے کوئی تحفہ نہیں، صرف وہ بوتل جس میں میرے آنسوؤں کا پانی جمع ہے، جو نماز شب میں میری آنکھوں سے بہتے تھے، میری قبر میں میرے ساتھ دفن کر دینا۔ بقول علامہ اقبال، سیدہ علیہ السلام کے وہ آنسو جبرائیل نے جمع کر لیے اور شبنم کی طرح عرش پر بکھیر دیے۔ اس تمام صفت و ثنا کے بعد شاعر مشرق کہتے ہیں کہ قانون کی زنجیریں میرے پاؤں میں پڑی ہیں اور فرمان مصطفیٰ کا مجھے پاس ہے، ورنہ میں تمام زندگی فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا رہتا اور ان کی قبر مطہر پر سجدہ کرتا، اس لیے کہ فاطمہ فاطمہ ہے۔ پروردگار عالم ہمیں جناب سیدہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار جناب سیدہ کی کنیزوں میں ہو۔